میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پیارا سا پروگرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارا پیارا دین دین اسلام ہے، اور ہمارے اس پیارے سے پروگرام میرا پیارا دین میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس۔ ہم دین کی پیاری پیاری باتیں بھی سیکھتے ہیں، اسلامک ہسٹری بھی جانتے ہیں، ہم کلام بھی سنتے ہیں، ایک پیاری سی حدیث پاک بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے روزانہ ایک سوال بھی کیا جاتا ہے۔ آج کے سوال کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے سورہ ناس کون سے پارے میں ہے؟ سورہ ناس کون سے پارے میں ہے؟ یہاں پر کس کس کو معلوم ہے؟ عفان بھائی، 30ویں پارے میں ہے سورہ ناس۔ جی غلام مصطفیٰ بھائی، 30ویں پارے میں غلام مصطفیٰ بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سیگمنٹ کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی تو ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کلام میں، اور ہمارے ساتھ کلام سنانے کے لیے موجود ہیں علی رضا بھائی۔ کیسے ہیں علی رضا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ۔ جی صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔
ان کا منگتا اپنے منگتا کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتا کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے میرے آقا مجھے رسوا لگی ہونے دیتے ان کا منگتا میں ان کا منگتا میں ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مانگتے باقی بات کرتا ہوں تو آتی ہے مانگتے باقی میرے لہجے کو وہ میلا لگی ہونے دیتے ان کا منگتا میں ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئے کہ لغت میں میری ہے یہ ایمان کے آئے کہ لغت میں میری میرے آقا ہمیں تنہا لگی ہونے دیتے میرے آقا مجھے تنہا لگی ہونے دیتے ان کا منگتا میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا لگی ہونے دیتے یہ گوانے مجھے رسوا لگی ہونے دیتے ان کا منگتا سبحان اللہ ماشاء اللہ علی رضا بھائی نے ہمیں کلام سنایا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ اللہ پاک علی رضا بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائے تو آئیے نعرے لگاتے ہیں محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہیں حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہیں شفیع الورا سب سے آخری نبی عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ مسلمان ہی نہیں تو انہی باتوں کے ساتھ اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث میرا پیارا دین میرا پیارا دین تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ ایک پیاری حدیث میں اور سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے
کہ ایک پیاری سی حدیث پاک ہم یاد کرتے ہیں. جو جلدی سے حدیث پاک یاد کر لیتا ہے وہ بن جاتا ہے ذہین بچہ. اور اس کے بعد ہم شامل کرتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز. تو آج کی حدیث پاک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل الحق وان کان مرا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو. سبحان اللہ. آج کی حدیث پاک ہے کہ حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو. تو حدیث پاک یاد کرنا شروع کرتے ہیں. قل الحق 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 وَإِن كَانَ مُرًّا وإن كان مرا وَإِن كَانَ مُرًّا وإن كان مرا وَإِن كَانَ مُرًّا. وإن كان مرا مرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مرن بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دو زبر ہے. قل الحق وَإِن كَانَ مُرًّا. مرہ یا مرن جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. قل الحق وإن كان مرا قل الحق وإن كان مرا قل الحق قل الحق قل الحق قل الحق قل الحق. قل الحق یہ دو لفظ کس کو یاد ہوئے؟ قل الحق قل الحق. جی غلام مصطفیٰ بھائی قل الحق اور عفان بھائی قل الحق جی آگے یاد کرتے ہیں. قل الحق وإن كان قل الحق وإن كان قل الحق قل الحق قل الحق قل الحق وإن كان مرا وإن كان مرا قل الحق وإن كان مرا. قل الحق وإن كان مرا کس کس کو یاد ہوئی؟ چلیں غلام مصطفیٰ بھائی. قل الحق وإن كان مرا. سبحان اللہ. غلام مصطفیٰ بھائی کو تو حدیث پاک یاد بھی ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. جی معاذ بھائی. قل الحق وإن كان مرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے صفی اللہ بھائی حدیث پاک یاد کرا رہے ہیں اور یاد کچھ ہو بھی رہی ہے اور کچھ نہیں بھی ہو رہی. بھائی عفان بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ کیا حدیث پاک ہے؟ قل الحق ان وإن كانت وَإِن كَانَ مرن مرہ یا مرن دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو ہم ایک طے کر لیتے ہیں کیونکہ اگر دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں پڑھیں. وَإِن كَانَ مرہ. ٹھیک ہے جی. وَإِن كَانَ مرہ. قُلِ الْحَقَّ قل الحق وَإِن كَانَ مرہ. وإن كان مرا. جلدی سے یاد کرنا ہے. یہاں پر تو ہمارے عفان بھائی موجود ہیں, ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی موجود ہیں اور ہمارے علی رضا بھائی ہیں, اور ان کے ساتھ کون ہے بھائی؟ نئے چہرے. عبدالرحمن بھائی. تو ان کا نام ہے نا, ان کا یہ پکی بات ہے تو وہ خود بتا دیں گے. جی عبدالرحمن. اور یہ سوچیں آپ کو جو بہت زور سے بھوک لگ رہی ہے اور آپ کھانا مانگتے ہیں تو کس آواز میں مانگتے ہیں؟ ایسے ہی کھانا دے دیں ایسے. پھر کیسے ہوتا ہے؟ عبدالرحمن. اور اتنی آواز ہوتی ہے؟ پکی بات ہے, پتہ کروا لوں میں, یا پھر زوردار آواز آتی ہے پورا گھر گونج جاتا ہے؟ زور سے بتائیں اپنا نام. عبدالرحمن. عبد الرحمن. جلدی سے اب حدیث پاک یاد کر دیتے ہیں. قل الحق قل الحق وَإِن كَانَ مرہ. وَإِن كَانَ مرا. یہاں ہاتھ اٹھنا شروع ہو چکے ہیں, ادھر بھی اٹھ گئے ہیں. میں نے کہا ہم بھی پیچھے نہیں ہیں. جی عبد الرحمن بھائی قل الحق وإن كان مرا. زور سے. قل الحق وإن كان مرا. اچھا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بتا ہی نہیں رہے. جی قل الحق وإن كان مرا. آپ نے نہیں کیا, آپ نے ان بول دیا. یہ اخفا ہوتا ہے نا. یاد اچھا کیا ماشاء اللہ دونوں نے, زبردست. جی قل الحق وإن كان مرن. چلیں جی. ان کا مرن. ٹھیک ہے جی. قل الحق وإن كان مرا. ماشاء اللہ. اور آئیے اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں. حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو. حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو. زور سے پڑھیں گے تو جلدی یاد ہوگا. حق بات کہو حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو. اگرچہ کڑوی ہو. حق بات کہو حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو. اگرچہ کڑوی ہو. حق بات کہو حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو. اگرچہ کڑوی ہو. جی کون سنا رہا ہے؟ کیا ہوا غلام مصطفیٰ بھائی؟ تو ایک دفعہ دیکھتے ہی سنا دیا کرتے تھے.
چلیں بھائی یہاں بھی ہاتھ اٹھے. عفان بھائی سے شروع کرتے جی, جلدی سے سنائیں. ہاتھ اٹھایا تھا نا آپ نے. وَإِنْ كَانَ مُرًّا. ہاں ٹھیک ہے جی. ترجمہ, حق بات کہو, حق بات کرو اگرچہ کیا کرو, حق بات کرو, حق بات کہو, حق بات کہو اگرچہ تھوڑا ہو, اگرچہ کڑوی ہو, اگرچہ کڑوی ہو. کروی نہیں کڑوی. کڑوی. چلیں جی. جی قل الحق وإن كان مرا, حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو. ماشاء اللہ. چلے بھائی ادھر آ جاتے ہیں. عبد الرحمن بھائی. قل الحق وإن كان مرا, حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو. کڑوی ہو. ہاں اگرچہ کروی نہیں کڑوی, غڑے کڑوی. کڑوا ہوتا ہے نا, کیا چیز ہوتی ہے کڑوی؟ ایک چیز ہوتی ہے کھانے میں آتی ہے, کڑوی بھی ہوتی ہے جی, دوائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک سبزی بھی ہوتی ہے, وہ فائدہ مند ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے جی. کون سی ہوتی ہے؟ کریلا. ہاں کیلا نہیں کریلا, تھوڑی سا کڑوا ہوتا ہے لیکن فائدہ مند ہوتا ہے جی. تو کڑوی, ٹھیک ہے نا جی. آپ قل الحق وإن كان مرا, حق بات کہو جو چے کروی ہو. چے کروی ہو, جو چے نہیں, اگرچہ کروی ہو, اگرچہ کڑوی ہو. اب یہ اس کا مطلب پتہ ہے, مفہوم کیا ہے اس حدیث پاک کا؟ کڑوی تو پتہ ہے نا, اور حق بات سمجھتے ہیں, صحیح سچی بات, اچھی بات جو ہے آپ کہیں, اگرچہ سامنے والے کو کڑوی لگتی ہے لیکن آپ نے کیا کہنی ہے, ہمیشہ سچ کہنا ہے. اچھا یہ ایک بعض لوگوں ہوتا ہے بھائی ہم تو سچ بولیں گے چاہے کسی کو آگ لگے, یہ بھی سنا ہوگا آپ نے. تو وہ ان لوگوں کا نا انداز بھی ایسے ہی ہوتا ہے آگ لگانے والا. ٹھیک ہے, تو ہم نے انداز ایسا نہیں لگایا کہ سامنے والے کو آگ لگ جائے, اس کو جو ہے وہ کڑوا ہی لگانا ہے. ہم تو صحیح بات کریں, نصیحت کریں, حق بات بولیں. اب اگر اس کو بیچارے کو کڑوی لگ رہی ہے کیونکہ اس کو جو ہے وہ ظاہری طور پر کوئی نقصان نظر آ رہا ہے, تو وہ پھر اس کا میٹر ہے. لیکن ہم جو بھی بات کریں اچھے انداز سے کریں. کس انداز سے کریں؟ اچھے انداز. ہاں انداز اچھا ہی ہونا چاہیے. آگ لگانا مقصد نہیں ہے, کڑوا لگانا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اچھے انداز سے کریں, یہ نہیں. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے دوستی نبھانے کے لیے, اب جی وہ دوست پکڑا جا رہا ہے, شرارت تو اس نے کی ہے, اب بچانا اس کو ضروری ہے. اس کو ہوتا ہے نا, ہر جگہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. دوست نے شرارت کی تھی, اب استاد صاحب پوچھ رہے ہیں ہاں اس نے کس نے کیا یہ, تو اب دوست کو ساری کلاس مل کے بچائے گی. تو کیا ہے ساری کلاس جو ہے اس کے لیے کیا بول رہی ہے, جھوٹ بولنا شروع ہو جاتی ہے. نہیں اس نے نہیں کیا, نہیں ہمیں نہیں پتا. حالانکہ پتہ ہوتا ہے اچھی طریقے سے کہ یہ ساری حرکت کس نے کی ہے, میرے دوست نے کی ہے. تو ہمیں ایسی حرکتیں نہیں کرنی, نہ ایسی حرکتوں میں ساتھ دینا ہے. اب اگر اس نے غلط کیا ہے, مدرسے کو نقصان پہنچانے والی بات ہے, کلاس میں نقصان, کسی بیچارے بچے کو پیٹ دیا ہے, اب جب پوچھا جا رہا ہے بھائی کس نے مارا, اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھا, لیکن آپ جو ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, تو یہ بات پھر غلط ہو جائے گی. اب آپ جو ہے نا سچ کا ساتھ دیں, حق کا ساتھ دیں. اگرچہ اب آپ اگر بتائیں گے تو اس کو کیسا اچھا لگے گا, اس کو تو ہو سکتا ہے کڑوا لگے کہ بھائی میرا پول کھل گیا, لیکن وہ بیچارے کو مارا بھی تو ہے نا, اس کو بھی تو اس نے نقصان پہنچایا ہے. تو کیا ہے, حق بات کہو اگرچہ کڑوی لگے. اگر کسی کو اچھی بات سمجھانی ہے, کوئی بری بات کرتا ہے, کوئی جو ہے وہ برے جملے بولتا ہے, گالیاں دیتا ہے, کوئی اور بھی حرکت کرتا ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اسے سمجھانا چاہیے. بعض اوقات ہم سمجھانے جاتے ہیں تو اسے کیا لگتا ہے, برا لگنا, ارے ہمیں آگے نصیحت کرنے ہیں, تم تو دوست, تم تو ہمارا ساتھ دو اسی کام میں, تو ہمیں غلط کام میں ساتھ نہیں دینا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تو ماشاءاللہ یاد بھی ہو گیا صفی اللہ بھائی. تو اب ذہین بچہ کون ہوگا, میں تو سب نے ہی سنا دیا. آپ بنائیں گے؟ آپ بنے. صفی اللہ بھائی نے واپس مجھے دے دیا. چلے بھائی آج ہم ذہین بچے بنا دیتے ہیں, بھائی ہمارے مہمان بھی تو ہیں نا, تو آج کے ذہین بچے ہمارے ہو جائیں گے عبد الرحمن بھائی. ٹھیک ہے جی, سبحان اللہ کہہ دیں, ماشاء اللہ. آج ہمارے ذہین بچے عبد الرحمن بھائی ہو گئے. اور اب چلیں گے تصویروں کی طرف. جی حدیث مبارکہ, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, الجنت دار الاسخیاء, جنت سخیوں کا گھر ہے. یہ کون ہے بھائی؟ زہرا تاریاں ہیں لاہور سے, اور بنائے ہیں انہوں نے پھول. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو مدینے کے سدا بہار پھولوں کی طرح مہکتا رکھے, ماشاءاللہ. جی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, زیادہ مت ہنسو, زیادہ مت
ہنسو. اور یہ ہیں نور فاطمہ. کہاں سے ہیں؟ بصیر پور سے. ماشاءاللہ انہوں نے بھی بنائے ہیں پھول. کیا بات ہے بھائی، سب پھول بنا رہے ہیں. جی نیکسٹ. اب یہ جو ہے لکھا ہے انہوں نے اچھا، لیکن پینسل سے لکھا ہے اس لیے تھوڑا ہلکا ہو گیا ہے. النصر مع الصبری، مدد صبر کے ساتھ ہے. عائشہ اتاریہ ہیں یہ، بلدیہ ٹاؤن کراچی سے. ماشاءاللہ بلدیہ، واہ بھائی واہ کیا بات ہے. اور انہوں نے بھی بنایا ہے پھول. سب پھول بنا رہے ہیں، لیکن یہ کس کلر کا پھول ہے بھائی؟ کے اندر تھوڑے سے کلر بھی کر دیتی بھائی. چلے نیکسٹ ٹائم. نیکسٹ. جی زبردست ماشاءاللہ کیا بات ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من کان لہ شعر فلیکرمہ. جی جس کے بال ہوں چاہیے کہ وہ ان کا احترام کرے. اور انہوں نے بہت اچھے مطلب ہارٹ وغیرہ بنائے، شاید بیچ میں یہ کون ہے؟ بٹر فلائی بھی ہے. اور کیا بات ہے. اور لکھنے والی کون ہے بھائی؟ کنزہ اتاریہ ہیں فرام چکوال. ماشاءاللہ یہ تو ریگولر ہمارے پروگرام کا حصہ بنتی رہتی ہیں ماشاءاللہ. اور یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ماما شریف بھی ہے، بال بھی ہیں. واہ بھائی واہ. تو جس کے بال ہو چاہیے کہ ان کا اکرام کرے یا احترام کرے. مطلب کیا احترام کریں گے بالوں کا؟ بالوں کا کیسے احترام ہوگا؟ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا. کچھ تو آ رہا ہوگا. بال ہوں تو احترام کریں. جی غلام مصطفیٰ بھائی بال ہوں تو دیکھیں نا، انہوں نے دکھائے بال ذرا سیٹ سے دے کہ بال یوں ایسے بکھرے ہوئے آدمی اندھیرے میں دیکھ لے تو ڈر جائے کہ کیا ہے. بعض ہوتے نا، نہ تیل لگانا نہ ان کا خیال رکھنا، تو ایسا نہیں. بال ہیں تو پھر ان کا کرام کرے، احترام کرے. ہمیں ہر چیز کے بارے میں شریعت نے رہنمائی دی ہے. اس کو تیل لگانا ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ان کو اتنا گندا رکھ رہے ہیں، نہاتے نہیں، صفائی نہیں رکھتے کہ اس کے اندر اتنی موٹی موٹی جوئیں آ گئی، پھر وہ خود کو بھی کاٹیں گی اور وہ پتہ چل رہا ہے گرتی بھی ہیں. تو کسی کو کیسا لگے گا؟ آپ سے گھن آئے گی نا، یار یہ تو جوؤں والا ہے، تو آپ سے دور بھی بھاگیں گے. تو بال ہیں تو ان کا احترام کریں ماشاءاللہ. اور اب ہم چلیں گے. ہم سوال دیا ہے بھئی آپ نے؟ جی کیا سوال دیا تھا؟ سورہ ناس کون سے پارے میں ہے؟ سورہ ناس کون سے پارے میں ہے؟ یہاں تو سب کے ہاتھ اٹھ گئے. یہاں جواب مل بھی گیا ہوگا. تو کالز آ گئی ہیں، کالز لیں گے یا بعد میں لیں گے؟ بھی جی کالز. چلیں آپ کالز لے لیں، پھر اس کے بعد آپ کے سیگمنٹ کی طرف بھی چلیں گے. آج آپ کا سیگمنٹ کون سا ہے؟ اسلام اور سائنس. اسلام اور سائنس. چلیں بھائی اسلام اور سائنس بھی لیں گے، کالز بھی لیجئے. میں بتایا سفر سے بات کر رہی ہوں. جی آج کے سوال کا جواب یہ ہے 30ویں سپارے میں. جی آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. سورۃ الناس 30ویں سپارے میں ہے. سورہ ناس 30ویں سپارے میں ہے. جی نیکسٹ. میرا نام عائشہ اتاریہ ہے. میں نور والی سے عرض کر رہی ہوں. میں آج آپ کو مدنی مسجد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. کیا بات ہے بھائی آپ کی. جی پیارے پیارے صفی اللہ بھائی اور میں پیارے پیارے وقار باپو. جی محمد احمد اتاری چیشتیہ شریف سے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے 30ویں پارے میں. جی اور آپ کا جواب جی. چلیں بھائی کالز پوری ہو گئیں اور اب چلیں گے صفی اللہ بھائی کی طرف. اور سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسلام اور سائنس سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے اس سیگمنٹ میں پیاری پیاری باتیں سنیں گے اور سیکھیں گے. پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت فروٹس بھی ہیں. اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان میں سے ایک نعمت پھل بھی ہیں، فروٹس بھی ہیں. اللہ پاک نے ہمیں بہت سارے پھل بھی عطا فرمائے ہیں اور فروٹس کا استعمال
ہماری لائف کو ہیلدی بناتا ہے. فروٹس اگر ہم استعمال کریں گے, انہیں کھائیں گے, تو ہماری جو لائف ہے وہ صحت مند ہوگی. اور فروٹس استعمال کرنے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں, لیکن آج ہم اپنے سیگمنٹ میں ایک ایسے پھل اور اس کے بینیفٹ کے بارے میں سنیں گے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا, اور وہ پھل ہے خربوزہ, جسے انگلش میں میلن کہتے ہیں. کون سا پھل؟ میلن. خربوزہ جسے انگلش میں میلن کہتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ پھلوں میں خربوزہ اور انگور بہت پسند تھے. پیارے بچوں, خربوزہ کھانے کے بہت سارے فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ کہ خربوزہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے. نمبر 2, معدے کی خشکی کو دور کرتا ہے. اور نمبر 3, خربوزہ ہارٹ اور برین کو اسٹرانگ کرتا ہے. ہمارے دل اور دماغ کو خربوزہ مضبوط کرتا ہے. آج ہم نے اپنے سیگمنٹ میں خربوزے کے بارے میں سنا. تو ابھی تو ویسے خربوزے کا موسم نہیں ہے نا, خربوزہ تو خیر جو بھی فروٹ ہو تو فروٹ ہمیں کھا لینے چاہیے, ٹھیک ہے جی. اب بعض بچوں کو ایک فروٹ مینگو اچھا لگتا ہے تو مینگو کھائیں گے, باقی کوئی فروٹ ہو تو منہ بن جائے گا, تو ایسے نہیں کرنا. کسی کو انگور پسند ہے تو انگور کھائیں گے, ان کو جو ہے وہ مینگو نہیں کھانا, تو یہ نہیں ہے. بلکہ ہمیں کیا سوچ کے کھا لینا چاہیے کہ اس کا ہمیں فائدہ ہے. کیا ہے؟ فائدہ ہے جی. تو آئیے اب چلتے ہیں پھر نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, اور نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی, اسلامک ہسٹری ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے, اور اسلامک ہسٹری سیگمنٹ میں ہم کن کے بارے میں؟ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ, عفان بھائی تو ٹرینڈ ہو گئے ہیں, تھوڑے دنوں میں ہوسٹ بنیں گے. کیا کن کے بارے میں سن رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی عبد الرحمن بھائی, یہ کون سے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے؟ دوسرے خلیفہ ہیں. اور آپ کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی, آپ کے لقبات وغیرہ بھی سنے, اور آج آپ کی اولاد کے بارے میں سنتے ہیں. آپ کے جو ہے نا, آپ کے تھے 10 بیٹے تھے. کتنے تھے؟ 10 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں, یعنی 10 شہزادے کہہ لیں اور 5 شہزادیاں. تو کتنے بیٹے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ 10. اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ 5 بیٹیاں تھیں. اور الحمدللہ آپ کی ساری اولاد مسلمان تھی, آپ کی ساری اولاد مسلمان تھی جی. اور آپ کے سب سے بڑے بیٹے بڑے مشہور ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے بڑے بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت ساری احادیث میں بھی ان کا ذکر آتا ہے نا, بڑے زبردست یہ صحابی تھے, اور بہت ساری انہوں نے احادیث بھی بیان کی ہیں. تو ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح ایک آپ کے بیٹے تھے حضرت عاصم. کیا نام تھا؟ حضرت عاصم. ہاں, یہ ان کا نام تھا. ان سے متعلق ایک بڑا زبردست سا واقعہ ہے, آئیے آپ کو آج وہ واقعہ سناتا ہوں. کیا ہوا, جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے نا, ٹھیک ہے, خلیفہ مطلب امیر حاکم کہہ لیجئے, تو آپ کا ایک انداز تھا کہ آپ جو ہے رات کو مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے. مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے. کیوں گھومتے ہوں گے رات کو مدینے کی گلیوں میں؟ جی سیدھی سی بات ہے, اس لیے جو گھومیں گے نا, لوگوں کے حالات جانیں. کسی کو کوئی پرابلم ہو, کوئی مشکل ہو, تو وہ اس کی مشکل دور کر دیں. کوئی پریشانی ہو تو اس کی وہ پریشانی دور کر دیں. اور رعایا یعنی جو لوگ ہیں ان کے حالات سے واقفیت ہو, ٹھیک ہے نا, اس لیے آپ وہ رات کو خود گھوما کرتے تھے. کیا بات تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب دیکھیں, اب جب رات کے ٹائم خود حاکم وقت گلیوں میں گھوم رہا ہوگا, تو رات کو ویسے کون آ جاتے ہیں؟ کون آتے ہیں؟ ہائیک میں بولے نا یار آپ کے, ہاں چور آتے ہیں نا. تو جب چوروں کو, اگر ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, وہاں تو فاروق اعظم کے دور حکومت ہے, تو پتہ ہوگا بھائی حاکم وقت جو ہے وہ رات کو گھومتے ہیں گلیوں میں, تو کسی چور کی ہمت ہوگی؟ بولے بھائی گھر پہ بیٹھو. دن میں کیسے چوری کرے گا؟ خیر, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں میں گھومتے تھے. ایک دن جو ہے آپ اسی طریقے سے گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ آپ نے گھر سے آواز سنی. آپ نے گھر سے آواز سنی, اور وہ آواز یہ تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. دودھ میں پانی ملا دو. ہاں, دودھ میں پانی ملانے کی آواز سنی. اب دودھ میں پانی ملانا چاہیے؟ نہیں. پکی بات ہے. پھر کیا کرنا چاہیے جی؟ دودھ میں پانی ملانا کیا ہے؟ غلط ہے. کیوں غلط ہے بھائی؟ میں دودھ پی رہا ہوں,
اور مجھے زیادہ گاڑھا اس میں تھوڑا سا اگر میں دودھ پانی ڈال لوں تو نہیں ڈال سکتا پینے کے لیے؟ ہے ڈال سکتے ہیں؟ ابھی بول رہے دودھ میں پانی ڈالنا غلط ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے. مجھے دودھ پینا ہے, اس میں پانی بعض اوقات وہ زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑے سے دودھ میں زیادہ پانی ڈال کے پیتے ہیں تو نہیں پی سکتے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں پی سکتے, آپ کہہ رہے ہیں پی سکتے ہیں. جی بلکہ بعض لوگ تو وہ دودھ کے اندر وہ بوتل ملا کے بھی پیتے ہیں. ایسے ہے دودھ میں کیا ملا لیتے ہیں؟ بوتل. تو وہ بھی نہیں پی سکتے. پھر خالی دودھ پینا ضروری ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے, دودھ میں پانی ملا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دودھ میں پانی ملا سکتے ہیں, لیکن دودھ میں پانی ملا کے دھوکہ دے کر بیچ نہیں سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہے میں ویسے ہی اپنے طور پہ پی رہا ہوں, بھائی دودھ میں پانی ملاؤں یا دودھ کے اندر چینی ملاؤں یا دودھ کے اندر کوئی شربت ملاؤں, ہے منہ میں پانی تو نہیں آ رہا تو وہ پیتے ہی ہے نا. تو دودھ میں یوں پانی ملانا اور ہے, اور ایک ہے دھوکہ دینا. کیا ہے؟ دھوکہ دینا کہ جناب وہ دودھ میں ملا دیا پانی. دودھ تھا 1 کلو اور اس میں ملا دیا 1 کلو پانی. کتنا ہو گیا؟ 2 کلو. اور 2 کلو دودھ بیچ دیا کہہ کے لوگوں کو. تو وہ دودھ تو نہیں تھا, دودھ تو 1 کلو تھا. 1 کلو کیا تھا اس میں؟ پانی. تو آپ نے کیا کر دیا؟ دھوکہ. تو یہ دھوکہ منع ہے. آپ سمجھ گئے عرفان بھائی؟ ٹھیک ہے. تو آپ وہاں کیا ہو رہا تھا, وہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دودھ بیچتے ہوں گے, سیل کرتے ہوں گے. تو رات کے ٹائم میں کیا کہہ رہی ہے والدہ اپنی بیٹی کو کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. اب آگے سے بیٹی کا دیکھے گا جواب. بیٹی کا جواب آتا ہے کہ ہمارے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. اب وہ ماں جو والدہ تھی وہ کہتی ہیں کہ بیٹا رات کے اس وقت کون تمہیں دیکھ رہا؟ جو خلیفہ وقت ہیں, جو امیر المومنین ہیں, وہ رات کے اس ٹائم دیکھ رہے کیا؟ انہیں تو نہیں پتا تھا نا, وہ تو آواز ان کو جا رہی ہے. تو رات کے ٹائم وہ تو تمہیں دیکھ نہیں رہے ہیں. تو آگے سے وہ بیٹی بڑی جو ہے نا زبردست ان کی تربیت ہوئی تھی, اور بیٹی کا بڑا زبردست ذہن تھا. انہوں نے کہا امیر المومنین اگرچہ نہ دیکھیں لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے. ہاں اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے, لہٰذا میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. بس امیر المومنین حضرت فاروق اعظم آواز تو سن رہے تھے, یہ باتیں تو سن رہے تھے. تو آپ بڑے خوش ہوئے اور بڑے اس سے متاثر ہوئے, اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کی جو ہے وہ نکاح کر دیا اسی لڑکی سے کہ جو رات کے اندھیرے میں بھی دودھ میں پانی ملانے کو تیار نہیں تھی. اپنے بیٹے کا اس عورت سے, اس لڑکی سے نکاح کر دیا. اور دیکھی کیا خصوصیت کہ وہ کتنی ایماندار ہے یا ایماندار ہے کہ وہ دودھ میں پانی ملانے کو تیار نہیں ہے. تو اس بنا پر آپ نے اپنے بیٹے سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا. دیکھیں وہ کچھ عام سے گھر میں رہتی ہوں گی, اب کیا ہو گیا, اب خلیفہ وقت کی وہ بہو بن گئی. تو ان کی امانت داری کا یہ انہیں نتیجہ ملا. تو دودھ میں پانی ملانا, اور بھی بہت سارے دھوکے ہوتے ہیں نا بہت ساری چیزوں میں. ابھی تو چھوٹے چھوٹے آپ بچے ہیں, جب بڑے بھی ہوں گے انشاءاللہ تو بہت سارے کام بھی کریں گے. تو جو بھی ہم کام کریں گے اس میں ہم دھوکہ دہی نہیں کریں گے, کہ دھوکہ دینا بری بات ہے. اور آج دنیا میں کسی کو پتہ چلے نہ چلے, یہاں کیا پتہ چلا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ پاک دیکھ رہا ہے. اور ہم نے حدیث پاک یاد کی تھی نا, من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں, یا جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو دھوکہ دینا بری بات ہے. تو کسی چیز میں بھی ملاوٹ کر کے اس طرح لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں چاہیے. اور جو دھوکہ نہیں دیتے انہیں دنیا میں بھی جزا ملتی ہے. بھائی دیکھیں, ایک ہے دھوکہ دے کر ایسے جو ہے وہ 2 نمبر دودھ بھیجے اور پتہ نہیں کیا کیا بعض اوقات تو ملا دیتے ہیں, اور ایک دودھ ہو خالص, ایک دودھ ہو خالص. تو جو لے کر جائیں گے ایک وہ ہوگا ملاوٹ والا, وہ پئیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, پتہ چل ہی جاتا ہے پینے سے کہ یار یہ چیز صحیح نہیں. اور ایک اچھا دودھ, تو وہ جو لوگ یوز کریں گے ان کو اچھا لگے گا. تو آپ کس سے لیں گے, 2 نمبر دودھ 1 نمبر دودھ؟ 1 نمبر اچھے والے سے لیں گے نا, تو اس کی سیل زیادہ ہو جائے گی. جب سیل زیادہ ہوگی تو وہ ترقی کرے گا. تو دنیاوی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. جی صفی اللہ بھائی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین.